My name is Abdullah Khan and my topic is Introduction to Model Driven Software Development using AI tool. تو پہلے یہ سمجھنے کی کہ ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ ریکال کرنا چاہیے کہ ایک ٹریڈیشنل سافٹ ویئر ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نارملی جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ مینولی کوڈ کو رائٹ کرتے ہیں، جاوا، پائتھن، اس طرح کی ڈیفرنٹ لینگویجز یوز کر کے، پروگرامنگ لینگویجز یوز کر کے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ بلڈ کرتے ہیں اور وہ مینٹین کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں بائی ہینڈ، اور یہ پروسیس بہت سلو ہوتا ہے۔ اب ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر جو مینول امپلیمنٹیشن ہے وہ سلو ہوتی ہے، آئٹریٹو پروسیس ہوتا ہے، بار بار ڈیزائن کرنا پڑتا ہے وتھ چینجنگ ریکوائرمنٹس، اور اس کے بعد لیبر بھی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ پرون ٹو ایرر ہوتا ہے بیکاز آف ہیومن ایرر ڈیو ٹو بگز اینڈ ڈیفیکٹس، اور اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے ریجڈ ہوتی ہے۔ آپ کی ریکوائرمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ چینج کرتا ہے، اس لیے آپ کاسٹ بھی زیادہ لگتی ہے اسے، اور مینٹیننس بھی ریجڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے وقت کے ساتھ جو ہے ایک نیو اپروچ یوز کی گئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک ماڈرن اپروچ ہے جس کے اندر آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں اور اس سے پہلے آپ ماڈل بناتے ہیں، کوڈ نہیں لکھتے، پہلے ماڈل بناتے ہیں۔ ماڈل کو آپ ایسے سمجھے جیسے ایک بلو پرنٹ ہے یا پھر ایک ڈائیگرام ہے جو کہ بتاتی ہے کہ سسٹم کیا کرے گا، ہاؤ ڈفرینٹ پارٹس ول انٹریکٹ، ہاؤ ڈیٹا اینڈ فنکشن، وٹ ڈیٹا اینڈ فنکشن اٹ ول ہیو۔ اور ماڈل بنانے کے بعد جو ہمارا سافٹ ویئر کوڈ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹر ہوتا ہے یوزنگ اسپیسیفک ٹولز۔ ایم ایس ڈی این کے اندر جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ مین سورس ہوتے ہیں، کوڈ مین سورس نہیں ہوتا، اور ہم اس کو یوز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں وقت بچاتا ہے، ہیومن ایرر کم کرتا ہے، اس کے علاوہ ایزیئر ٹو اپڈیٹ اینڈ اسکیل سافٹ ویئر، اور کمیونیکیشن جو ہے ڈیولپرز کے درمیان اور نان ٹیکنیکل کے درمیان جو ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایزی ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ جو ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کا بلو پرنٹ کیسے دکھائی دیتا ہے، اور اس کی ہائی لیول پریزنٹیشن، آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہمارے پاس بلو پرنٹ ہے یہ سیم اسی طرح جیسے آرکیٹیکٹ کسی بھی بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سسٹم کیا کرے گا، کمپوننٹ کیسے کنیکٹڈ ہوں گے اور فنکشن کیا کریں گے۔ سسٹم سٹرکچر کے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سسٹم سٹرکچر، اس کے اندر کلاس ڈائیگرامز ہوتی ہیں، ڈیٹا سٹرکچر ہوتا ہے، آبجیکٹس ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس اور ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور کمپوننٹ کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں ہاؤ ڈفرینٹ ماڈیول ول کنیکٹ، دس اسٹرکچر ہیلپ ان مینٹیننگ دا کنسسٹینسی انڈرسٹینڈنگ آف آرکیٹیکچر ایون بیفور رائٹنگ دا کوڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹریکشن جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر سیکوینس ڈائیگرام ہوتی ہیں، اسٹیٹ ڈائیگرامز ہوتی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس انٹریکٹ کیسے کریں گے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈیٹا فلو کیسے کرے گا، اور ڈفرینٹ ایونٹس جو ہیں وہ ٹریگر کیسے ہوں گے، اور ڈفرینٹ ماڈیولز کمیونیکیٹ کیسے کریں گے، اور یہ انشور کرتا ہے کہ سسٹم کا ہر ایک پارٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ ورک کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اسٹیک ہولڈر ویو کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے نان ٹیکنیکل ٹیمز کے دوران، تو اس طرح کام میں ہمیں آسانی ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹا اینڈ فنکشن، جو ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کو اسپیسیفائی کرتا ہے، ڈفرینٹ آپریشنز ٹیم جو آپریشنز کیری آؤٹ کریں گے وہ بتاتے ہیں، اور بزنس لاجک جو ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کور ایڈوانٹیجز آف اڈاپٹنگ MDSD۔ ایز وی نو اٹس اے ماڈل بیس اپروچ، سو جو لارج اسکیل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کو وہ ایڈریس کرتی ہے مینول امپلیمنٹیشن سے آٹومیٹک جنریٹڈ تک۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ، ایکسلریٹڈ کوڈ جنریٹ کیا جاتا ہے جس سے جو ہمارا پروسیس ہے اس کی سپیڈ بڑھتی ہے، مینول ورک جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر جلد سے جلد پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد انہینس کوالٹی ہے، ہمارے پاس جو کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈفرینٹ ماڈل سے ویریفائڈ ہوتا ہے، ایرر کم ہوتے ہیں، اور
اس کی وجہ سے کنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے اور ریلائبل سسٹم پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے امپروو مینٹینیبلٹی. اپڈیٹس جو ہیں ماڈل لیول پہ کیے جاتے ہیں. ایزیلی ریجنریٹڈ کوڈ یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مینٹیننس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسکیل کرنے میں سمپلر اور سیف ہے. یہ والی اپروچ جو ہے ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اور اس کے علاوہ کراس پلیٹ فارم پورٹیبلٹی بھی ہے. ایک سنگل ماڈل جو ہے جو کوڈ پروڈیوس کرتا ہے اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اور لینگویجز میں آپ یوز کر سکتے ہیں, جس سے فلیکسیبلٹی انکریز ہوتی ہے اور ری یوز جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس MDSD ورک فلو فرام ماڈل ٹو کوڈ. جو ہماری پائپ لائن ہوتی ہے اور اس میں نا ڈفرینٹ اسٹیپس جو ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, جس سے جو ہمارا ماڈل ہے اس کو ورکنگ کوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے کریٹ دا ماڈل. ڈیولپر جو ہوتے ہیں سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز یوز کر کے. UML یونیفائڈ ماڈل لینگویج ہو گیا, سسٹم ماڈلنگ لینگویج ہو گیا, یا پھر یا ڈومین اسپیسیفک لینگویجز ہو گیا. ان کو یوز کر کے ریکوائرڈ سسٹم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کیسے وہ ورک کرے گا. اس کے بعد ہے ٹرانسفارمیشن ڈیفینیشن. ایسے رولز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں جو یہ ایسے رول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ماڈل کے پارٹس کو کوڈ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک کلاس ہے ماڈل کے اندر, وہ ایک جاوا کی کلاس کیسے بنے گی, پائتھن کی کلاس کیسے بنے گی, اس کو ہم ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کوڈ جنریشن. MDSD جو ہے ٹول جو ہے آٹومیٹکلی سورس کوڈ رائٹ کرتا ہے یوزنگ اوپر والے جو رولز ہم نے ڈیفائن کیے ہیں وہ بتا کر. رولز کے مطابق اس سے ٹائم بچتا ہے اور مینول ایرر کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہے ٹیسٹ اینڈ ریفائن. ڈیولپر جو ہوتے ہیں جنریٹڈ کوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے اندر امپروومنٹ کرتے ہیں اگر اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے, اور کوڈ کو ری جنریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہر چیز ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے ایزیلی. اور کامن ماڈلنگ ٹول جو ہمارے پاس یوز کیے جاتے ہیں ان میں ہمارے پاس آتا ہے ایکلپس ماڈلنگ فریم ورک آتا ہے ہمارے پاس, میجک ڈرا آتا ہے, IBM ریشنل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر آتا ہے, اور پلانٹ UML پلانٹ یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج. یہ جو ٹولز ہیں یہ ہیں ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولز جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ ہم AI کو MDSD کے اندر انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں. جو ڈفرینٹ AI ٹولز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. ماڈل کریشن کے لیے جو ہے AI ٹول یوز کیے جاتے ہیں, اور وہ سمپل ٹیکسٹ اور ریکوائرمنٹ کو نیچرل لینگویج میں رائٹ کرتے ہیں. آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو کہ سسٹم کیا کرے گا, اور AI انسٹنٹلی اس کا اسٹرکچر بنا دیتا ہے اور ریلیشن شپ بنا دیتا ہے, جس سے یہ آسانی ہوتی ہے ہمیں. یہ ماڈل کریشن کے لیے AI یوز ہوتا ہے. کوڈ جنریشن کے لیے ہم گٹ ہب, کو پائلٹ, ChatGPT یہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے ہم کوڈ رائٹ کر سکیں اور کوڈ کو آٹومیٹکلی آپٹیمائز کر سکیں. یہ مسنگ ڈیٹیل کو فل کرتے ہیں, کمپلیکس فنکشن کو جو ہے ان کو ہینڈل کرتے ہیں, اور انشور کرتے ہیں جو جنریٹڈ کوڈ ہے وہ بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس AI فور ٹرانسفارمیشن. AI جو ہے ہمارے ماڈلس کو کنورٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے فرام ون لیول ٹو اندر. فار ایگزامپل ٹرننگ اے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ماڈل انٹو پلیٹ فارم اسپیسیفک ماڈل. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایکوریسی چیک کرتا ہے ٹرانسفارمیشن کی, اور انشور کرتا ہے نو انفارمیشن اینڈ لو لاجک از لاسٹ ڈیورنگ دی کنورژن. اور AI کو ہم ٹیسٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. AI ٹولز جو ہیں وہ انالائز کرتے ہیں ماڈل کو, ایرر دیکھتے ہیں, اس کے اندر انکنسسٹنسیز دیکھتے ہیں اور مسنگ لنکس دیکھتے ہیں, اور یہ ٹیسٹ کیسز بھی جنریٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ فائنل سافٹ ویئر ایسے بیہیو کرے جیسے ہم اس سے چاہتے ہیں, جیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے ڈیولپرز کا ٹائم بھی بچتا ہے اور سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی انکریز ہوتی ہے, امپروو ہوتی ہے بیفور ڈپلائمنٹ. اس کے بعد ہم جو AI ٹولز کی سمری بتائی گئی ہے کہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے کوڈ جنریشن کے لیے گٹ ہب کو پائلٹ ہے, یہ سجیسٹ کرتے ہیں کمپلیکس کوڈ جو ہے اس کو, اور جو ریپیٹیٹیو کوڈ بلاکس ہوتے ہیں ماڈل کے ٹیکسٹ کے مطابق ہمیں دیتا ہے. ماڈل جنریشن کے لیے ChatGPT 4 ایسے اسٹرکچر ماڈل ایلیمنٹس ہمیں بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیزائن کے لیے پلانٹ UML ہے, اور یہ جو ٹیکسٹ بیسڈ ڈسکرپشن ہوتی ہے ان کو ویژول ڈائیگرامس کے اندر کنورٹ کرتا ہے, گرافس بنا کے دیتا ہے.
اور آٹومیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اوپن اے آئی کوڈیکس. اس کی بینیفٹ کیا ہے؟ ہائی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. اے آئی جو ہے مینول انٹرونشن جو ہے اس کو کم کرتا ہے, انجینئرس کو فری کرتا ہے. ہمیں جو ہے کم ٹائم کے اندر اچھا کوڈ اور آپٹیمائز کوڈ مل جاتا ہے اے آئی کو یوز کر کے. ماڈل کنورژن ٹرانسفارمیشن آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کنسسٹنسی بڑھتی ہے. جو اے انشور کرتا ہے جو ہمارا جو کوڈ جنریٹڈ ہے وہ انڈسٹری کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ ایڈہیئر کرتا ہو, اسٹیبلش ماڈل کے ساتھ ایڈہیئر کرتا ہو, اور سنکرونائزیشن اور ڈیویشن جو ہے اس کو سنکرونائزیشن مینٹین کرتا ہے اور ڈیویشن کو ریڈیوس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ریپڈ کوڈ جنریشن ہوتی ہے, ماڈل ایزیلی اپڈیٹ ہو سکتے ہیں, فاسٹ ایٹریشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ انٹری بیریئر کم ہوتا ہے. جو بگنرز ہوتے ہیں وہ سسٹم کی لاجک پر فوکس کرتے ہیں, اے آئی ٹولز کو یوز کر کے ایزیلی کمپلیکس لاجک جو ہوتے ہیں ان کو سولو کر سکتے ہیں. تو یہی اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہے. جو ہماری جو ماڈل ڈریون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کی کمبینیشن اور ایڈوانس اے آئی کی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا سسٹم کیسے ایولیوشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے, اور ہاؤ our system are engineered. It can help us to create systems that are smarter, faster and more automated, and it shifts the engineering focus from coding mechanics to strategic modeling, leading to more maintainable and scalable and high quality software. Thank you. That would be all.